ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 20 یعنی 20۔ یہ آخری پارٹ ہے اس ٹاپک پر، یہ لاسٹ ہے، آخری ہے۔ جہاں تک کوشش کی گئی کہ شرک کے مسئلے کو سمجھایا جائے، یہ اصل کوشش تھی۔ شرک کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ شرک کوئی 2 4 10 20 چیز نہیں ہے، شرک ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے شروع میں شرک کی تعریف آپ کو سنائی گئی تھی، ایک بار پھر سے ابھی بول دیتا ہوں میں کہ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں شریک کرنا یا مشابہ سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، بس۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر کسی کو آپ شریک ٹھہرا لیں، یعنی کسی اور کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اللہ تو کر ہی رہا ہے لیکن کوئی اور بھی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ شرک۔ الوہیت یعنی عبادت میں بھی بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، عبادت کتنی ہے؟ 5 10 20 نہیں، عبادت بھی بے شمار ہے، انلمیٹڈ ہے، اپرمپار، بے شمار ہے عبادت ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، بہت عبادتیں ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی بھی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے تو شرک، یعنی اللہ کے لیے تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن کسی غیر اللہ کے لیے بھی اگر ان میں سے کوئی بھی یا عبادت میں سے کوئی ایک عبادت بھی اگر کسی اور کے لیے کر دے تو شرک۔ عبادتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، قولی ہوں یا فعلی ہوں یا اعتقادی ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ عبادت میں شرک کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی بہت ساری شکلیں صورتیں بن جاتی ہیں، ہم گن نہیں سکتے اس کو ہمارا۔ تو کوئی بھی عبادت اگر کسی اور کے لیے کرے تو شرک ہے۔ اسی طرح اسماء و صفات، اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہے، اس میں کوئی شریک ٹھہرا ہے، یعنی اللہ کا نام اللہ ہے، اگر کوئی انسان کسی اور کو اللہ کہہ دے، اللہ سمجھے نہیں لیکن نام رکھ دے اس کا اللہ، یہ نام میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات بھی بہت ہیں، اللہ کی صفات بھی بہت ہیں، علم اللہ کی صفات ہے، تو علم تو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے ہمارے پاس جو اللہ کے پاس ہے۔ تو جو اللہ کے پاس علم ہے، اس طرح کا علم کسی اور کے بارے میں آپ سمجھیں کہ کسی اور کے پاس وہ علم ہے، وہ عالم الغیب ہے مثلا، یا ہر جگہ کا علم انسان کو ہے، وہ فلاں بزرگ ولی ہے جن کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا چل رہا ہے، ان کو کوئی بتائے نہ بتائے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو یہ پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھے کسی اور کے بارے میں تو شرک ہے۔ تو بہت ساری شکلیں صورتیں بن جاتی شرک کی۔ تو وہ چیزیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے سمجھنا یا ماننا شرک ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کسی اور کے لیے سمجھنا یا اس میں کسی اور کو شامل کرنا، شریک سمجھنا، پارٹنر بنانا، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک کوشش کی گئی کہ آپ کو شرک کا مطلب اور معنی سمجھا دیا جائے۔ تو یہ آخری پارٹ ہے آج شرک کے ٹاپک پر، انشاءاللہ بعد میں پھر کسی نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور بیان کریں گے۔ آخر میں چلتے تھے ہم یہ سن لیتے کچھ کہ شرک کا انجام کیا ہے، کیا نقصان ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ایک یاد دہانے کے لیے، ایک تازگی کے لیے، علم اضافے کے لیے سن لیتے ہم۔ سورہ نساء آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ پاک اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف فرما دے، اور جس نے شرک کیا وہ راہ سے بہت دور بھٹک گیا۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں وہ ایسے اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو سزا دے گا، بعد میں پھر معاف کر دے گا، جنت میں جائے گا انسان۔ لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا، شرک کرتے ہوئے انسان اگر دنیا سے چلا گیا
تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں، نو چانس، نو وے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر انسان شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ لقمان کوئی نبی تو رسول تو نہیں تھے، ایک اچھے انسان تھے، بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو گویا اسلام میں سب سے بڑا گناہ اگر پوچھا جائے کیا ہے؟ شرک۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو نصیحت کریں کہ شرک نہ کریں۔ ہم نصیحت کرتے کبھی؟ ساری نصیحت کر دیتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، آرام کی، لیکن کبھی توحید نہیں سمجھاتے، کبھی قرآن و حدیث نے کبھی نہیں ڈراتے کہ تم شرک مت کرنا۔ ہر ماں باپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچے، یاد کرے کہ کبھی آج تک کتنی مرتبہ اس نے اپنی اولاد کو ڈرایا ہو اللہ تعالیٰ سے، کہا کہ تم شرک مت کرنا۔ اسی طرح سورہ انبیاء نمبر 2:5 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا، ہم نے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی تمام رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے یہی دعوت دی، یہی پیغام دیا کہ سب کے سب، خود رسول بھی اور ان کی قوم بھی، ایک اللہ کی بات کریں بس۔ گویا توحید کی دعوت دینے آئے تھے، توحید کی، توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی۔ رب تو مانتے ہی تھے کہ ہاں اللہ ہے، کوئی خالق مالک۔ یہ بات تفسیر میں گزر چکی کئی مرتبہ کہ مکہ کے مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے، مانتے تھے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین آسمان کا مالک کون؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ مشرک تھے۔ کیوں؟ عبادت میں شرک کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے، غیر اللہ کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں شفا دے سکتے ہیں، غیر اللہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، اس لیے مشرک قرار دیے گئے۔ تو تمام نبیوں کی دعوت یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ ہاں اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے نہیں، وہ تو مانتے ہی تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ توحید الوہیت، شرک مت کرنا، توحید الوہیت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو گویا تمام امتوں کا متفقہ مسئلہ یہی تھا کہ سب کے سب خالص اللہ کی بات کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیث ہے شرک سے روکا ہے، اس میں سے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وانا بريء منه، کہ میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں کرتا عبادت کو کہ کوئی کسی اور کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے رسول کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اولیاء اللہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کسی کو اپنے ساتھ شریک اور ساجھیدارہ پارٹنر گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو گوارا ہے بھی نہیں کہ کوئی شریک ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک اور حدیث سنا دوں آخر میں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ تم اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، چاہے تم جلا دیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام۔ کبھی بھی انسان کو شرک نہیں کرنی چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو، دنیا سے شرک کرتے ہوئے چلا جاتا ہے تو کبھی وہ ایسا مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جو شرک کرتے ہوئے مرا۔ اس لیے اللہ کے واسطے دشمنی نہ کرتے ہوئے، دل میں تعصب کی نہ رکھیں،
بلکہ توبہ استغفار کریں، توحید کو سمجھیے، شرک سے بچیے۔ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا، مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا، یہی ایک ہی دنیا ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، یہی پہلی زندگی، یہی آخری زندگی، دنیا میں آپ واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ کے واسطے سوچئے، سمجھیے، شرک سے باہر آئیے، نکلیے۔ اور تفسیر میں یہ بات گزر چکی، بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ایک شخص سے کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہو تو بطور فدیہ کے، جرمانہ کے پوری دنیا کی چیزیں دے دو گے؟ تو وہ شخص ہاں اللہ میں دے دوں گا، ساری چیزیں دے دوں گا، مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم کو اس سے بھی آسان کام دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم کبھی بھی شرک مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، شرک قولی ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو، ظاہری ہو یا چھپی ہو۔ شرک ظاہری بھی ہوتا ہے، شرک چھپا پوشیدہ بھی ہوتا ہے۔ شرک ایسے بھی کچھ شرک کی صورتیں ہیں جو چونٹی کے قدموں سے بھی باریک اور ہلکے ہیں، چونٹی کے چال سے بھی معمولی اور ہلکے ہیں، کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ شرک کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کہا گیا ہمیشہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، کبھی جانے انجانے میں کوئی بات ایسی نکل جائے جو شرکیہ بات ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے۔ جب بھی ہماری موت ہو، ہمارے جسم سے جب بھی روح نکلے، اللہ توحید پر ہو، اسلام پر ہو، اور شرک سے ہم سب محفوظ ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔